اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے سلام میں قیام کے موضوع پر بحث کی تھی اور آج اسی کے تسلسل میں بیان کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً قیام کا معمول۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف فرما ہو کر ہمارے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، پھر جب قیام فرماتے تو ہم سب بھی ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں داخل ہوتے نہ دیکھ لیتے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جانے کے ارادہ سے اپنی جائے نشست سے اٹھتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام کرتے۔ حدیث کے الفاظ، پھر جب قیام فرماتے تو ہم سب بھی ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے، اس مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ کا قیام صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ہوتا تھا اور وہ اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں سے کسی ایک میں داخل نہ ہو جاتے۔ یہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا، ایک یا دو دن کا معاملہ نہ تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جاری رہتی تھی۔ اس میں یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابہ سے اپنے حجرہ مبارک کی طرف جا رہے ہوتے تو کوئی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتا یا کسی کام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت یا ہدایت طلب کرتا اور اس طرح کچھ وقت راہ میں بھی صرف ہو جاتا۔ اس کا دار و مدار موقع و محل اور صورتحال کی نوعیت پر ہوتا کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا توقف فرماتے۔ بہرحال اس دوران جتنا بھی وقت صرف ہوتا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے۔ یہ سارا وقت صحابہ اکرام مسلسل قیام کی حالت میں گزارتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو رخصت نہیں ہوتے تھے۔ یہ ان کا یہ قیام صرف تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً کھڑی ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نشست سے کھڑی ہو جاتی، دست اقدس کا بوسہ لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ عمر بن صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائی، پھر رضائی والدہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کی دوسری جانب ان کے لیے بچھا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرما کر ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس حدیث شریف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی والدین کے لیے تعظیماً کھڑے ہونے کا اس بات ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانی چوم کر اپنی دائیں طرف بٹھا لیا۔ جمہور اہل اسلام کا اقامت نماز کے وقت مسنون اور مستحب طریقے کے مطابق حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا معمول ہے، لیکن اس بات کو شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ اقامت کے وقت یہ قیام فی الحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و تعظیم کے لیے تھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت نماز کے لیے آتا دیکھتے تو ادباً و احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح یہ قیام اقامت کے لیے نہیں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے ہوتا تھا، جس سے در حقیقت یہ اطلاع دینا مقصود ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اللہ کے لیے اور اقامت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی تھی۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت یہاں کی جائے گی۔ آج کے دور میں ہر نماز کا وقت گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے مقرر ہے۔ مقررہ وقت پر اذان کہی جاتی ہے اور بعد اذان مقررہ وقت پر اقامت کہہ کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وقت کا موجودہ نظام متعارف نہیں ہوا تھا، نماز کے لیے قیام کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نمازوں کی اذان سننے کے بعد مسجد میں آ کر سنتیں ادا کرتے اور صف بصف بیٹھ کر نماز کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہتے۔ ان کے فرض نماز ادا کرنے کا وقت فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف آوری کا وقت ہوتا۔ ہر کوئی اس وقت تک بیٹھا رہتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وہی نماز کا وقت ہوتا۔ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فارمولے پر عمل کرتے تھے۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنے کے بعد ایک جگہ اوٹ میں کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی طرف نظریں مرکوز کیے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف آوری کے منتظر رہتے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفیں آراستہ کیے انتظار کی حالت میں ہوتے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک سے باہر نکلنے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں گوش بر آواز رہتے اور حجرے کے دروازے کا پردہ سرکنے کی آواز سنتے ہی اگلی صف میں آ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگتے۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لیتے کہ آقا علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے مسجد میں تشریف لے آئے ہیں اور وہ اپنی اپنی صفوں میں سراپا ادب و تعظیم بنے کھڑے ہو جاتے۔ یہ قیام تعظیم تھا جو ایک شعر اور سنت میں بن گیا۔ یہ قیام تعظیم تھا جو ایک شعر اور سنت بن گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، لیکن اس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آتے، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھتے تو نماز کے لیے اقامت کہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت کے لیے نہیں بلاتے تھے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، باہر تشریف لے آئیں۔ اقامت سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینا ہوتی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آئے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج بھی اقامت کے دوران میں کھڑے ہونا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام استقبال و تعظیم کی سنت کی پیروی ہے۔ ایک قیام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اقامت میں کرتے اور دوسرا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرتے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں قیام کی یہی دو قسمیں زیر بحث لائے ہیں۔ انہوں نے دونوں کے درمیان تقابل کرتے ہوئے خلاصہ یوں بیان کیا ہے: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کرتے رہتے تھے جہاں انہیں کوئی نہ دیکھ سکتا یا چند لوگ دیکھ سکتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے سے باہر تشریف آوری کے ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے اور لوگ اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیتے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں: اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا اقامت کے ساتھ خاص نہیں، یا یہ کہنا کہ یہ خط قامت الصلاۃ
یا حی علی الصلاۃ کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ مصنف نے اس بارے میں علماء کا اختلاف بیان کیا ہے، بلکہ یہ امام کے نماز کے لیے نکلنے کے ساتھ خاص ہے۔ امام بدر الدین عینی اس حوالے سے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان دو باتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کرتے تھے، جہاں ان کو کوئی نہ دیکھ سکے یا چند لوگ دیکھ سکیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف آوری کے ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، اور لوگ اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہوتے جب تک کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک صحابہ کی صفیں نہ سیدھی کروا لیتے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عاشقانہ خواہش کی تکمیل کا ذریعہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے وہ زیارت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے والے لوگوں میں ان کی آنکھیں سب سے پہلے جلوہ یار پر مرکوز ہوں، اور چہرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تکنے والوں میں وہ سب سے بازی لے جائیں۔ اللہ اکبر کے کلمات گویا اعلان ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان سنتے ہی کھڑے ہو جاتے۔ ایسا بار بار تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد کسی کام کے باعث واپس چلے جاتے۔ جب متعدد بار ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اقامت کی ابتدا میں نہ کھڑا ہوا کریں، اور صرف اسی وقت کھڑے ہوں جب وہ مجھے جائے نماز پر کھڑا ہوتے دیکھیں۔ اس طرح یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حکم کی بنیاد بن گیا، جس میں حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ کے کلمات کی ادائیگی کے وقت کھڑا ہونا مقصود تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے لیے تشریف لانے سے قبل ہی کھڑے ہو کر اپنی صفیں سیدھی کر لی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تکبیر کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات یاد آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے اور ہمیں فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اور ہم قیام کی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن گیا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کھڑے ہوتے تھے، قطع نظر اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے ہیں یا کہیں اور سے ان کا کھڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہوتا۔ یہ موقف ان احادیث سے پائے ثبوت کو پہنچتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو، صرف میری آمد پر کھڑے ہوا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت الصلاۃ کے حوالے سے امت کو دوسرا حکم دیا، جس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے معمول کو تبدیل کر دیا، جس کی روح سے ائمہ حدیث کے مطابق وہ تکبیر کی صدا سن کر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔